الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، سیاست شریعت کا حصہ ہے. ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ نبی چلایا کرتے تھے. نبی بیک وقت نبی بھی ہوتا اور سیاست دان بھی ہوتا. سارے فیصلے شریعت کے بھی وہی کرتے، معاشرت کے بھی وہی کرتے، حکومت بھی وہی چلاتے. جناب سلیمان علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ خلفائے راشدین. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء چلاتے تھے. جب بھی ایک نبی کا انتقال ہوتا، دوسرا نبی اسی وقت نبی بھی بن جاتے، جن کی ذمہ داری لگائی جاتی، اور بادشاہ بھی وہی ہوتے. فرمایا لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن میرے بعد خلافت کا نظام ہوگا. فیکثر، اور بہت زیادہ خلفاء ہوں گے. خلفائے راشدین مہدیین 5 ہی ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. 30 سال کی جو مدت خلافت ہے، ان 5 مبارک اور عظیم شخصیات کو ملا کے پوری ہوتی. اس کے بعد بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں، فرمایا اس کے بعد بادشاہت بھی جو آنی ہے وہ رحمت ہی ہونی ہے امت کے لیے. یہ تو ہے شرعی سیاست جو ہم نے دیکھ لی، کتابوں میں پڑھ لی. لیکن اب معاملہ اس قدر گمبھیر ہو گیا ہے، صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی ہے کہ بعض موضوعات منبر و محراب کے لیے شجر ممنوع ہو گئے. اگر منبر و محراب سے ان کے بارے میں آواز آئے تو ہمارے دل میں فطری طور پر یہ عجیب سا داعیہ پیدا ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، یار ہم یہاں جمعہ پڑھنے آئے تھے، اس نے سیاست کی باتیں شروع کر دی، اس نے اخبار سنانا شروع کر دیا. ہم یہاں جمعہ پڑھنے آئے تھے، یہ ہمارے کاروبار کو حرام کہتا جا رہا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں ان 2 موضوعات پہ بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. اس میں 2 فیکٹر ہیں، 2 مسئلے ہیں. ایک تو جو منبر و محراب کے جعلی وارث ہیں،
ان بیچاروں کو ان موضوعات پہ دسترسی نہیں ہے. مارکیٹ کے اندر کاروبار میں کیا کیا جدتیں آ گئی ہیں, کیا کیا نیا پن آ گیا, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے, جو افراد ہیں, معاشرہ ہے, وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کی جائے. اس وجہ سے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ سیاست کے موضوع کو جتنا ہو سکے کم ٹچ کیا جائے, اس کو بس ایک اسلامی ٹچ دے لیا جائے, دوسرے خطبے میں اسلامی ٹچ دے کے ہلکی سی بات کر لی جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے یہ بھی دین اور شریعت کا حصہ ہے. آج ملک جس صورتحال کا شکار ہے, اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, آج سے 1-2 سال کے بعد اگر ملک میں اسی طرح بے ہنگم سیاست چلتی رہی اور بے شرمی پہ مبنی سیاست چلتی رہی, انانیت اور خود پرستی کے اوپر سیاست حکمران کرتے رہے, تو اس ملک میں یہ کیفیت ہو جانی ہے کہ لوگ ہمیں باہر ملیں گے, ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوگا, خنجر اور گن ہوگی, اور گن پوائنٹ کے اوپر کہے کہ ہمیں 1 کلو چاول لے کے دے دو. اگر یہ کنٹرول نہ ہوا تو اس ملک میں وہ کیفیت پیدا ہونی ہے کہ لوگوں نے اپنی بڑی بڑی لاکھوں کی گاڑیاں لے کے مارکیٹ میں جانا ہے کہ بدلے میں ہمیں 10 کلو آٹا دے دو. میں مذاق نہیں کر رہا. جن جن ممالک کے اندر سیاست دانوں نے یہ تماشے لگائے ہیں وہاں پر ایسا ہوا ہے. لوگ گاڑیاں لے کے باہر نکلے ہیں شام کے اندر, ہماری نئی گاڑی خرید لو, بدلے کے اندر ہمیں 10 کلو چاول دے دو, 2 کلو آٹا دے دو, آدھا کلو پیاز دے دو. حالات اس قدر کشیدہ ہو جائیں گے, نفسا نفسی کا عالم ہے. اس ملک کے اندر جب سے یہ بنا ہے, قائد اعظم رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد اس ملک میں کبھی سیاسی استحکام کسی نے دیکھا ہی نہیں. کل بھی ایک ہمارے دوست کا فون آیا, انہیں مجھے پوچھا کہ میں نے انڈیا ونس فریڈم خریدی ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی. میں نے کہا دیکھو اس کتاب کی جلد کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 30 صفحے ساتھ شامل کیے گئے ہیں. میں نے کہا وہ والا خریدو کہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے آزادی ہند جب لکھوائی 30 صفحے سائٹ پہ رکھ دیے اور کہا کہ میرے مرنے کے 25 سال بعد اسے شائع کرنا ہے. ان کے مرنے کے 25 سال بعد جب 1973-74 کے اندر انڈین لائبریری سے, میوزیم سے وہ صفحات نکالے گئے اور ان کو شائع کیا گیا, اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان بننے کے 25 سال کے اندر اندر پاکستان 2 ٹکڑے ہو جائے گا. ایک بنگلہ دیش بن جائے گا, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان الگ ہو جائیں گے, اور اس کے سیاستدان, اس کی بیوروکریسی, اس کی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو گدوں کی طرح نوچیں گے. اور نوچنے کے لیے پنجاب کے اندر الگ لوگ ہوں گے, سندھ کے اندر الگ لوگ ہوں گے, بلوچستان کے اندر الگ لوگ ہوں گے, سرحد کے اندر الگ لوگ ہوں گے, اور یہ اس ملک کے اندر لوگوں کا ان کی وجہ سے جینا حرام ہو جائے گا. 25 صفحات ہے, 30 صفحات ہے. میری لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے, ابھی یہاں پڑھی ہے, جس نے دیکھنا ہے جمعے کے بعد آ کے دیکھ لیں. 25-30 صفحات والی کتاب ہے. شورش کاشمیری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ پاکستان کی سیاست پہ تبصرہ کرو. اس نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا چٹان کے صفحے پر. شورش بھی چٹان تھا اور اس کا رسالہ حقیقت میں چٹان تھا. اس نے صرف ایک شعر کہا, میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ, گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. اس ملک کا مزاج بنا ہوا ہے, اس ملک کا تماشا بنا ہوا ہے. جس طرح لائٹ آنے جانے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اسی طرح پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. جس طرح کوئی پتہ نہیں کس وقت یہاں لائٹ چلی جائے, کس وقت لائٹ آئے, کوئی پتہ نہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے اندر کیا تماشے لگنے ہیں. بعین ہی یہی صورتحال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں بھی تھی. آج جب لوگ دعا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ایک عمر فاروق جیسا حکمران دے دے, یا ابن تیمیہ جیسی شخصیت دے دے. دونوں کا اپنا اپنا مقام, اپنا اپنا مرتبہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں درجوں کی بات نہیں کرتا، جس شخصیت کے اوپر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، خلافتیں گری ہوئی ہیں، حکومتیں گری ہوئی ہیں، مسلمان علمی اعتبار سے انحطاط کا شکار، تصوف، بدعات، خرافات، شرک، الحاد، رافضیت، صحابہ کو سر عام گالیاں دی جا رہی ہیں، اتنے خطرناک معاملات ہو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کا انتخاب کر لیا جس کا نام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے اس سے کام لیا، تاتاریوں کا فتنہ کسی سے تھمتا نہیں تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تاتاریوں کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے اگر مسلمان ہو گیا تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے پوچھا، حضرت آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیخ الاسلام فرمانے کہ تم اپنے باپ ہلاکو سے بھی گندے ہو، اس سے بھی بڑے دھوکے باز اور ظالم ہو۔ اس نے کہا مجھے آپ ظالم کہتے ہیں، مجھے آپ بدماش اور غنڈہ کہتے ہیں، آپ کس طرح میرے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں۔ ابن تیمیہ نے کہا تیری یہی غلط فہمی ہے، تیرا باپ ہلاکو، تیرا بزرگ ہلاکو وعدہ کرتا تھا، پورا کرتا تھا، اپنے ہم مذہبوں کو نہیں مارتا تھا، تو اپنے ہم مذہبوں کو ہی مارتا ہے۔ اس نے کہا ابن تیمیہ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو مجھ سے خوف نہیں آتا؟ میرے سامنے بڑے بڑوں کے جو ہے وہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں، آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ابن تیمیہ نے فرمایا نہیں لگتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں لگتا؟ ابن تیمیہ نے فرمایا لا یخاف من المخلوق الا من فی قلبہ مرض، مخلوق سے وہ ڈرا کرتے ہیں جن کے دل کے اندر نفاق کی بیماری ہوتی ہے، جن کے اندر نفاق نہیں ہوتا، سچے اور کھرے لوگ ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف کبھی نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر لوگوں کو تیار کیا، مصر کے بادشاہ کو تیار کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے فتح عنایت فرمائی، تتاریوں کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ ناصر الدین کلعون اب اس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ساتھ لے کے چلے ہیں، اس نے بدلے میں ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا، اس نے یہ صلہ دیا نیکی کا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ہی جیل میں ڈال دیا۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے جب اپنا کام تھا ابن تیمیہ کے پاس آئے، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے شیخ الاسلام، عشاء کی نماز کا وقت، کہتا ہے شیخ الاسلام حکومت مل گئی ہے، مجھے حکومت نہیں کرنی آتی، چلانا کیسے ہے؟ آج ہمارے حکمران یہ بڑا آئین پاکستان پڑھتے ہیں، دستور پاکستان پڑھتے ہیں، آج دیکھ لیجئے اسی آئین کی شکوں کا سہارا لے کر اپنے اپنے مطلب کے مفہوم ادا کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہو سکتا ہے پہلے غلطی سے فیصلہ دے دیا ہو، اب تشریح صحیح ہو، یعنی کہ بنانے والوں نے تماشبینیاں کی، ملک و قوم کا پیسہ ضائع کیا، متفقہ آئین اور دستور دیا، اور آج تک وہ تشریح کا محتاج ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صحیح کہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے میری شریعت کی سچائی جانچنی ہے تو اس معیار پہ جانچو، اس کے اندر تمہیں کبھی تضاد نظر نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ جو اللہ نے اتار دیا ہے ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے، یہ نہیں کہ نون لیگ کے لیے فیصلے کرنے ہو تو اور تشریحیں ہیں، پی ٹی آئی کے لیے فیصلے کرنے ہو تو اور تشریحیں ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے فیصلے کرنے ہو تو اور تشریحیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسے ایک دستور دیا، ہمارے حکمران وہ پڑھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا فجر کی نماز میں ملنا۔ ابن تیمیہ نے راتوں رات ایک کتاب لکھی السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ، کہ شرعی گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے اور گورنمنٹ چلانے کا طریقہ کیا ہے، حکمران کیسا ہونا چاہیے، حکمران کا اپنی عوام کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور حکمرانوں نے جو عہدوں پہ لوگوں کو لگانا ہے اس کے لیے حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوری جلد کے اندر تفصیلاً گفتگو کی۔ یہ کتاب اردو میں، عربی میں میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا اس کتاب کی، پڑھائے جائے تو اس کتاب کی روشنی میں 20 جمعے پڑھا سکتے ہیں۔ صرف ایک اشارہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے شروع میں ایک معیار دے دیا قرآن پاک کی ایک آیت سے،
قرآن پاک کی ایک آیت سے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، وہی آیت جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو واضح نشانات دے کر بھیجا، روشنیاں دے کر بھیجا، دلائل دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو کتاب عنایت کی۔ والمیزان، ایک ہے کتاب، والمیزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کے ساتھ ساتھ نظام عدل رکھا تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کیا جا سکے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی لڑائیاں بھی ہیں، بڑے جھگڑے بھی ہیں۔ لوہا ڈنڈا مراد ہے، حکومت مراد ہے، اس سزائیں مراد ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حکومت چلانے کے لیے 3 طرح کی چیزیں اس کو قرآن کی روشنی میں بتائی۔ میں 3 طرح کے لوگ کیے معاشرے میں، اگر کسی نے حکومت چلانی ہے اس معیار کے اوپر ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، توقع ان میں سے کسی سے نہیں ہے، خیر کی توقع ان میں سے کسی کی نہیں ہے، کم از کم دینی خیر کی توقع تو ان میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ نہیں، چلے کوئی بات نہیں، اور کم از کم بندگان خدا جو لوگ تمہاری رعیت میں ہیں، جو لوگ تمہارے زیر سایہ ہیں، اور مجبوراً تم ان کے حکمران بن گئے ہو، اور بدماشوں بے شرموں ان کا تو کچھ حیا کر لو۔ تم اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہو، تم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، تمہارے ہر ایک حکمران کے اے ٹی ایم کارڈ ہیں، تمہیں جہازوں میں جھولے مل رہے ہیں، تمہیں ہیلی کاپٹروں میں جھولے مل رہے ہیں، کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، بلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں، کسی کی گھوڑوں کی خوراک فرانس سے آتی ہے، کوئی کتوں کے ساتھ تصویریں شیئر کرتا ہے، کسی کا کچھ بنایا جا رہا ہے، کسی کا کچھ بنایا جا رہا ہے۔ عوام کے لیے دیکھیں، اس کرسی کے پیچھے کسی کو پرواہ نہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا، سعودی عرب گارنٹی نہیں دیتا، چائنا پیسے نہیں دیتا، اور تمہارے جیسے بھوکے ننگوں کس نے پیسے دینے؟ اور پیسے دینے والے بھی پیسے دینے والے سے پہلے سوچتے ہیں اس نے واپس کہاں سے کرنے، تم لے کر کہاں سے آؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے بیانات آن دی ریکارڈ نہیں ہوتے؟ ہر امبیسی والوں نے، پہلے جاسوس چھوڑے جاتے تھے پہلے دور میں، اب امبیسیاں بنا دی جاتی ہیں، تم جو منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتے ہو۔ کسی بھی پارٹی سے ہے، ہم گورنر راج لگا دیں گے، ہم وفاقی حکومت گرا دیں گے، ہم دمادم مسک اندر کر دیں گے، اور ظالموں تمہیں یہ نہیں پتا تمہارا ایک بیان عوام پہ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو پیسے دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جو پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ان کی ایجنسیاں، جب ان کی یہ جو اسلام آباد میں بیٹھی امبیسیوں میں بیٹھے سیانے لوگ ہیں، جب وہ تمہارے اس طرح کے بیانات پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، وہ تمہارے بارے میں پھر اپنی پالیسیاں بھی تبدیل کر لیتے ہوں گے ساتھ ہی۔ کہتے ہیں اگلے ہفتے امداد آ رہی ہے، 3 دن کے بعد آ رہی ہے، 5 دن کے بعد آ رہی ہے۔ وہ جیسے 1971 کے اندر امریکہ کا بحری بیڑا آ رہا تھا، ملک آدھا ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ تمہیں کیا پتا ملک کٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تم تو ابھی اس کے لیے روئے ہو، تمہیں پتا چلے ملک کٹنے کی تکلیف ہوتی کیا ہے۔ ایک تھے جو کبھی آج 2 ہو گئے، ٹکڑے کر ڈالا دشمن کی تلوار نے، اب 2 ہو گئے ہیں، اور وہ 25-26 سال میں ہم سے آگے نکل گئے۔ ان کی اکانومی ہم سے مضبوط، ان کا سکہ ہم سے مضبوط، ان کی ہر چیز ہم سے مضبوط، ان کا آئین سیکولر ہے، حالانکہ اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش نہیں ہے۔ سیکولر ہونے کے باوجود اپنی عوام کی خدمت کے لیے وہ کمر بستہ ہے، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ انہیں کیا کھویا کیا پایا، لیکن ہم اپنی طرف تو دیکھ لیں کہ ہمارے دستور کے اندر کیا تماشے لگے ہوئے ہیں۔ ابن تیمیہ نے یہ کہا انزلنا معہم الکتاب، اللہ نے پیغمبروں کو کتابیں دی ہیں۔ کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جن کے اندر بھلائی ہوتی ہے، جن کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، ان کو بتائے گا قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے،
یہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، یہ اسی وقت بات کو مان لیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ والمیزان، اور ترازو اتارا۔ اللہ رب العالمین نے ترازو کی عظمت کے لیے، انصاف کی عظمت کے لیے، عدالت کی عظمت کے لیے فرمایا کہ میں نے اس کو آسمان سے نازل کیا۔ پیغمبروں کو اللہ نے ترازو اور انصاف دے کر بھیجا۔ کیوں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کتاب و سنت عمل نہیں کرتی ہے، اثر نہیں کرتی ہے، ان کے دماغ کے اندر ذرا سا خناس ہوتا ہے، پھر ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے پھر ترازو اتارا ہے، عدالت ہے، عدالتی نظام ہے۔ یقوم الناس بالقسط، یہ عدالتی نظام ایسا ہے کہ لوگوں کو درست رکھتا ہے۔ جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، لوگ اپنی برائیوں سے بعد آ جاتے ہیں۔ لوگ کسی کے بارے میں سن لیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا، وہ کئی چور، اچکے، موالی، گنڈے، بدماش جن کے دل و دماغ میں گناہوں کے جراثیم انگڑائیاں لیتے فوراً مر جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی کسی کی برین واشنگ نہ ہو، یہاں بھی کسی کا کیڑا نہ مرے، اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر تیسری چیز ہم نے لوہا اتاری ہے۔ ارے 4 کتاباں آسمانوں اتریاں تو 5واں اتریا ڈنڈا، 5واں اتریا ڈنڈا۔ اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر ہم نے لوہا اتارا ہے، پھر تلوار اتاری ہے، پھر اگر پھر بھی کوئی سن کے باز نہ ہے، چوری کرنے پہ آمادہ ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ کوئی کسی کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، اسے سنسار کر دو۔ کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، اب آپ دیکھیں یہ کیا سیاسی کھچڑیاں پکی ہوئی ہیں۔ کہاں ہے یہ تینوں چیزیں اس ملک میں؟ نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، کوئی پاس اور لحاظ نہیں ہے، قرآن و سنت نہیں ہے۔ قرآن و سنت تو دور کی بات ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ ہر سیاسی جماعت نے مذہبی باوے رکھے ہوئے ہیں، ہر سیاسی جماعت نے اپنے مطلب کے فتوے لینے کے لیے، اپنی تائید کرانے کے لیے، ہر سیاسی جماعت نے، اور مزے کی بات ہے ہر مسلک سے رکھے ہوئے ہیں، سیانے بڑے ہیں، ہوشیار بڑے ہیں، اہل حدیثوں سے بھی رکھے ہیں، بریلویوں دیوبندیوں سے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ بھی یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ووٹر سے ہمیں ووٹ لے کے دے دے۔ جن کا فریضہ بنتا تھا انہیں قرآن و سنت سمجھائیں، ان کے کانوں میں یہ بات ڈالیں کہ یہ جمہوریت ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ گندا نظام ہے کہ یہ حکمران طبقہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے قرآن و سنت نافذ کرو۔ ان کے اپنے حکمرانوں کے اوپر انگلیاں اٹھے، مہنگائی ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے، سوئی گیس مہنگی ہو جائے، ان کے بیانات پڑھنے والے ہوتے ہیں سیاسی لیڈروں کے، سیاسی مذہبی لیڈر جو ہے ان کے بیانات پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی صحابہ کو گالی دے دے، کوئی توہین انبیاء کا مرتکب ہو جائے، کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا مرتکب ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے، یہ کہیں نظر نہیں آتے، کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں، تمناؤں میں الجھائے گئے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت نے ہر مسلک سے بندے حاصل کیے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، اگر تمہیں تقرب مل گیا ہے، ان کو بتاؤ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جس طرح ایک دوسرے کی کردار کشی کی جاتی ہے، جس طرح ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، جس طرح ایک دوسرے کے اوپر بدکاری کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ کوئی نون لیگی خواتین کے بارے میں جملے کستا ہے، شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی، ہم نے خود پڑھا۔ کوئی نون لیگی پی ٹی آئی کی خواتین پہ جملے کستا ہے، یہ شادی سے پہلے ہی ایسی تھی، یہ شادی کے بعد ایسی ہے۔ کوئی موجودہ جو ایم این ایم پی ایس خواتین ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ کتاب و سنت ہو، ان کو جرت ہو؟ کتاب و سنت کیا کہے؟ جس نے یہ بات کہی ہے اس کو لائن حاضر کرو۔ کتاب و سنت کس کو کہے؟ عدالت کو، لیقوم الناس بالقسط۔ آ جاؤ بھائی، آپ اس انصاف، اس عدالتی نظام سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں جو آج کا نہیں 1840 کا بنا ہوا ہے، وہی برٹش لا
آپ اس سے توقع کریں کہ یہ انصاف کرے گا. وہاں بیٹھے ہوئے سیکولر ملحد بے شرم قسم کے دین دشمن لوگ، آپ ان سے یہ توقعات رکھیں گے کہ وہ بندے سیٹوں پہ بیٹھ کے دین کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ ہم نے یہاں تک چیف جسٹس پرانا تھا اس سے سن لیا، اس نے کیا کہا تھا کہ بھئی ہمیں قرآن و سنت نہ دکھاؤ، ہمیں قرآن و سنت نہیں چاہیے، ہمیں انگریز کا قانون چاہیے، وہ لا کے دکھاؤ. اور یہاں تک پی پی کی ایک ہے شیلا رضا، نہیں فوزیہ وہاب ہوتی تھی شاید، مر گئی ہے. اس بدبخت نے کہا تھا کہ عمر فاروق کون ہے؟ ہمارے لیے تو بٹو ہے جس نے ہمیں متفق آئین دیا ہے. اپنی خباثت کا رافضیت کا اظہار کیا. وہ شیلا رضا نے بکواس کی تھی امیر معاویہ کون ہے مجھے تو پتا ہی نہیں. کبھی دعائے زہرا کا کیس پڑھو تمہیں پتا چلے شیلا رضا کو تکلیف کس چیز کی ہے. ان کے پیچھے جو پوری مشینریاں لگی ہوئی نا اس بچی کو گھر لانے کے لیے، اس ملک کے اندر کوئی ایک لڑکی بھاگتی ہے؟ ہزاروں کیس فیصلہ آباد میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں مردی کی شادی پہ. یہ کیسی مردی کی شادی ہوئی ہے؟ ایران تک گھنٹیاں ہل گئی ہیں. شیلا رضا ہر پریس کانفرنس کے اندر آ رہی ہے، روزانہ دعائے زہرا کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کر رہی ہے تاکہ وہ اس لڑکے کے خلاف بیانات دلوائے. حتیٰ کہ ایک بہت بڑا پاپ بولا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ، عدالتوں کو مجبور کرو، مردی کی شادیاں نہیں ہوتی. ایک شنگاری کو شعلہ جو بنایا تم نے، اپنے ہی ہاتھ سے خود گھر اپنا جلایا تم نے، اب وہی تم کو لگاتا ہوا ہے احساس، زخم جو سارے زمانے کو لگایا تم نے. ان بدماشوں نے اسی اسمبلی سے بل پاس کروائے، عدالتوں کے اندر باتیں ہوئی. وہ ایک خاتون ہوتی تھی آسمہ جہانگیر، بدبخت مر گئی ہے. اس نے $70 کروڑ لگا کر ججوں کو خرید کے، پارلیمنٹ کو خرید کے یہ بل پاس کروایا تھا کہ گھر سے جو بھاگ کے نکاح کرتی ہیں وہ نکاح ہو جاتا ہے. میرے پاس کیس آتے ہیں کیس. میں لڑکی سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ بیٹا مجھے اتنا بتا دو، تم نے جب گھر سے باہر اس بے غیرت کے لیے قدم رکھا تھا تو تمہیں اپنے باپ کا سفید داڑھی یاد نہیں آئی؟ تم نے جب گھر سے باہر قدم رکھا تمہیں اپنے باپ کی سفید داڑھی کا خیال نہیں آیا؟ تم نے یہ نہ سوچا ایک لمحے کے لیے کہ ہمارے بھائی محلے کے اندر کس منہ سے باہر نکلیں گے اور ہماری ماں، تیری ماں کس منہ سے باہر نکلے گی؟ پھر کہتی پتہ غلطی ہو گئی تو میں کہنا بی بی نپو گد بہ کے تیرے نصیب ہی ہے ہی نہیں. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو اس کو کہا کرتا ہوں تو نے آج یہ جرم کیا ہے، تیری اولاد ہو جائے گی، تیری اولاد کو کسی نے رشتہ نہیں دینا. والو تم میری کوڑی ہوندی سڑے پتراتے بیاں جہو جے ڈٹھی ماں محمد اوہو یہ جٹھیاں تیاں. کہا تمہارے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، تمہیں کوئی منہ نہیں لگائے گا. تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی جرم کی سزا کاٹو. جاؤ، ہمارے پاس کوئی تمہارے لیے علاج نہیں ہے. جس کی محبت میں گرفتار ہو کر باپ کی داڑھی کو کالا کیا، ماں کے منہ کو کالا کیا، بھائیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلی ہو، جاؤ اب اسی کے ساتھ جا کے رہو. جس قانون کا سہارا لے کے شادی کی تھی نا، اب اسی قانون کے مطابق تمہاری طلاق بھی ہو چکی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جن کا ذمہ تھا لیقوم الناس بالقسط، یہ عدالتیں کرتی. اس ملک کی عدالتوں کی آپ تاریخ پڑھ لیں، مولوی تمیز الدین سے لے کر جسٹس منیر سے لے کر ثاقب نثار سے لے کر اور جو موجودہ چیف جسٹس ہے یہ ثاقب نثار تھا. میں اس وقت کہا کرتا تھا اس کو کسی نے منہ نہیں لگانا، بابا رحم تھے. میں کہا کرتا ہوں مزہ کیا ہے جب بندہ اقتدار سے اتر گیا تو اس کے بارے میں بات کی جائے. بات اس وقت کی ہے جب وہ اقتدار اور قوت کے اندر ہے. انگریز نے اس بر صغیر کی عوام کو ذلیل کرنے کے لیے 3 طبقے پیدا کیے اور ان 3 طبقوں میں تلاش کر کر کے گندے سے گندا بندہ لایا، جرائم پیشہ لوگ لائے. ایک پولیس کا طبقہ، دوسرا بیوروکریسی کا طبقہ، اور تیسرا یہ عدالتی نظام. ڈنڈا ہاتھ میں تھما دیا، آرڈر آرڈر آرڈر، توہین عدالت. وہ تعالیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ گئے نا وہ جسٹس منیر کی عدالت میں، اس نے کہا عطا اللہ آواز نیچی کرو، توہین عدالت. عطا اللہ بخاری، پھر عطا اللہ بخاری امیر شریعت تھے، تو میں کہا منیر تم آواز نیچی کرو، توہین رسالت. آج کبھی توہین رسالت پہ سوٹو موٹو لیا انہوں نے؟ کسی کو 6-7 سال کے لیے اس کو اتارے عہدوں سے؟ آج جو ان کے ساتھ بات 6 سال کے لیے نہل
7 سال کے لیے نہر. بعد میں جناب میسنے بن جاتے ہیں. وہ کیسا جج ارشد ملک نکلا گندا, پتہ نہیں کتنے ایسے گندے بیٹھے. میں بات کر جسٹس ثاقب نثار کے دنوں کی بات ہے, ایک ایڈوکیٹ آئے میرے پاس, ان کا تھیسس تھا کوئی غالباً پی ایچ ڈی کا, تو اسلامک لا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو مجھے ان میں ذرا دینداری نظر آئی, تو میں نے کہا ایڈوکیٹ صاحب مجھے یہ بتائے, اس بغیرت سے ہماری جان چھوٹے گی, وہ تو چھوٹ جائے گی, اس کے بعد سکون آئے گا؟ اس نے کہا تو بعد اتنا بھی گندا آنا جائے. میں نے کہا ماں سے اس تو بعد جڑا آنا جائے نا اتنا بھی گندا جائے. میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا اس دور میں جب یہ ہوتا تھا, یہ جسٹس جو مشرف کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, وہ بینگا سا, افتخار چودھری, افتخار احمد چودھری. میں بیت اللہ میں بیٹھا, تو بتا خانہ کعبہ میرے سامنے, تو میں فون پہ گفتگو کرنا شروع ہوا, عربی لباس پہنتا, ایک بزرگ باتیں کرنا شروع ہو گئے. بیٹا میں آپ کو عربی سمجھا, آپ تو پاکستانی. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتا میں ہائی کورٹ کا جج ہوں. تو میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ ملک کے اندر تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, اس کا ملک کو فائدہ ہے؟ اس کا بیٹا اگر میں کسی اور جگہ ہوتا میں جھوٹ بولتا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, خاندے میرے خانہ کعبہ ہے, اس نظام سے کبھی خیر کی توقع مت رکھنا. یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے جج کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نظام دیا لیقوم الناس بالقسط, یہ انصاف کریں, ان کے انصاف کے معیار ہی دورے ہیں. جس کو لٹکانا ہے روزانہ کی بنیادوں پہ پٹیشنیں دائر کی جا رہی, فیصلے نہیں کرنے تو جناب ایک کیس 150 سال کا چل رہا ہے, مدعیان نے 150 سال کے بعد کیک کاٹا ہے کہ مبارک کو ہمارا 150 سال سے کیس چل رہا ہے, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. یہ کالونیاں کیوں کاٹ رہے ہیں لوگ قبضے کر کے, رولے والی رپے والی زمینیں, ان کو پتا فیصلہ ہو رہا ہے کوئی نہیں, بیچو. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ, اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوہا ہے. پھر اور ہماری ایک سابقہ خاتون کیا کہا کرتی وزیر اعظم, اگر میں نے اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر دیا اس ملک میں سارے ٹنڈے ہی نظر آئیں گے. اور یہ موجودہ حکومت, اس کے پاس ایک سنہری موقع تھا, اگر یہ اللہ کی بات مان لیتے. ان کو اللہ نے موقع دیا تھا, سود حرام قرار دے دیا گیا تھا, وہ تو پہلے ہی حرام ہے, اس کے قرار دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, وہ تو اللہ نے 14 سال پہلے حرام قرار دے دیا, وہ ختم ہو گیا. اللہ کی قسم ان کو اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونے کا موقع ملا تھا. اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے تھے کہ اسلامی شرعی عدالت نے اس کو جو ہے وہ حرمت حرام قرار دے کر کہا. یو بی ایل نے, حبیب بینک نے, کچھ اور بینکوں نے مل کر اسٹے آرڈر لے لیا, انہوں نے دوبارہ پٹیشن دائر کر دی, دوبارہ سنوائی ہوگی. شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا اچھا موقع تھا, ایک دفعہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہم اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم ایک دفعہ یہ کہتے نا ہم اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے, ہم سارے مسلمانوں نے دین دار ان کے قدموں کے اندر اپنے ووٹ پھینک دینے تھے, ایک دفعہ سود ختم کر دیتے. اللہ نے اس ملک کو صحیح کر دینا تھا. کیسے کرنا تھا؟ کہ چوروں کے ہاتھ کاٹو, ظالموں کو سزائیں دو, چہرے دیکھ کے سزائیں نہ دو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آخر میں سنتے جائیں. ہم کہتے ہیں نا اگر ہم نے حدود الہی کا نفاذ کر دیا تو پھر دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی. سود ختم کر دیا تو لوگ پیسے نہیں دیں گے, آگے بڑھا دیں پیڑ, آگے بڑھا ڈالر برس رہے ہیں, پیسے برس رہے ہیں آسمان سے, جو سود خاتمہ کریں گے تو نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ, اللہ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کا نافذ ہو جانا خیر من مطر فی بلاد اللہ عز وجل. اگر کوئی اللہ کسی ملک میں کسی جگہ پہ 40 دن مسلسل بارشیں ہوتی رہے ہوں, اتنا فائدہ 40 دن کی مسلسل بارشوں سے نہیں ہوتا, معاشی فائدہ, جتنا اللہ کی ایک حد نافذ کرنے سے ہوتا ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے دے, شعور دے دے. ہم کہتے ہیں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرنے, اور خدا کے بندو کوئی مل بیٹھ کر اور ملک کے حق میں کوئی سوچ لو یار, کوئی آپس میں بیٹھ کے بیچاری عوام کا سوچ لو, کیا چاہتے ہو؟ گلی گلی جنگ لگ جائے, قتل و غارت ہو جائے, نفرتیں پیدا کر دی ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, اور پھر بدماشی کر کہتے ہو, یہ کہتا ہے میں آگ لگا دوں گا, وہ کہتا ہے میں عوام باہر نکال لوں گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. آپ یقین کریں جس سمت میں یہ ملک جا رہا ہے نا, حالات صحیح نہیں ہے,
ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس ملک میں سکون ہے. ہمیشہ یہی سنا پہلے سے حالات خراب ہے. لیکن اب میں نے جو ہوش سنبھالی ہے, میں جو سمجھ رہا ہوں, یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے نا, اللہ کی قسم سٹیک ہولڈرز نے, تمام لوگوں نے بیٹھ کے مجموعی طور پر خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ عوام کے لیے کوئی راستہ نہ نکالا تو عزیزو وہ حال ہونا ہے. میری بات لکھ لے, آج 29 جولائی کو 2022 کو یہ بات کہہ رہا ہوں جو میں کہتے, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, لوگ ہمارے بچوں کو اغوا کر لیں گے, بدلے میں ہم سے صرف 10 کلو چاول مانگیں گے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.